أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں مضطر اور بے قرار کی دعائیں قبول کرتا ہوں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے دعا کا مضمون ہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالوں کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ دعائیں کس طرح ہونی چاہیے، ان کی حکمت، ان کی فلاسفی کیا ہے. یہی دعا کا مضمون آج بھی جاری ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعائیں سنتا ہوں. تو مضطر سے مراد صرف بے قرار ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص ہے جس کے تمام راستے کٹ گئے ہوں. بس جب ہم دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں تو ایسی حالت بنا کر جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں، اور ہم تجھی پر انحصار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے پاس ہی آئے ہیں. جماعتی لحاظ سے تو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں ان حالات سے نکالے جو پاکستان میں ہے یا بعض دوسرے ملکوں میں ہے. بلکہ ذاتی طور پر بھی اگر انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کام کرتا ہے، وہی ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی ہے جس کے آگے جھکا جا سکتا ہے، وہی ہے جو اسباب مہیا کرتا ہے. جو نہیں بھی اس کے سامنے جھکتے ان پر بھی اس کی رحمانیت کا جلوہ ہے کہ جو فیض اٹھا رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے مضطر کے حوالے سے جو خاص نقطہ بیان فرمایا ہے، اور اس کا میں نے گزشتہ خود میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کی یہ خاص نشانی بیان فرمائی ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں. بس اپنی دعاؤں میں حالت اضطرار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں دعاؤں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. یہ دعائیں ہیں
جو ہمیں ان حالات سے نکالیں گی جن میں ہم آج کل ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ابتلا سے نکالنے کے لیے بھی دعائیں ہی کام آئیں گی، اگر اس کو سمجھ کر یہ لوگ دعا کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت کو ترک کریں۔ بہرحال جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ہر احمدی کو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اضطرار کی حالت پیدا کریں اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، اور اضطراب کی وہ حالت ہے جب 100% یہ یقین ہو کہ اب دنیا کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور اب ایک ہی راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کا راستہ، جو حضرت طواب کا راستہ، جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں یہ درد کی حالت ہمیں پیدا کرنی چاہیے، ورنہ یہ دعا اور ذکر الہی جو ہے اگر صرف زبانی جمع خرچ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس بارے میں ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمنوں کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا۔ اسی طرح انسان شیطان سے نجات پا سکتا ہے، ورنہ کوئی ذریعہ نہیں۔ بس دعاؤں کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اپنی زبان میں دعائیں ہیں۔ ان کی حد اور ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے اگر ہم نے ان حالات سے باہر نکلنا ہے جو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آزادی سے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، آزادی سے ہم اپنے عشق رسول ظاہر نہیں کر سکتے پاکستان میں یا بعض دوسرے ملکوں میں، آزادی سے ہم خدا تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آزادی سے ہم کسی بھی قسم کے اسلامی شعائر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شیطان کے چیلے ہر وقت اس طاق میں ہیں کہ کہاں اور کب موقع ملے اور ہم احمدیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے زوم میں ثواب کمانے والے بنیں۔ گزشتہ دنوں ایک احمدی کو شہید کیا اور قاتل پکڑے گئے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں فلاں مدرسے کے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ جنت میں جانے کا قریب ترین رستہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا قریب ترین طریقہ یہی ہے کہ تم کسی کافر کو مار دو، اور احمدی کیونکہ کافر ہیں اس لیے ان کو مارنا جائز ہے، قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے کے سامان پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنی حالتوں کو مسترکی حالت بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور مسترکی ایک پہچان حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بتائی ہے، بلکہ کلام الہی کی روشنی میں یہ بتائی ہے
کہ لفظ مضطر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلاء کے طور پر ضرر یافتہ ہوں، نہ کہ سزا کے طور پر۔ اور آج احمدی ہیں جو ان ابتلاؤں سے گزر رہے ہیں، جن پر یہ پابندیاں ہیں کہ عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اظہار نہیں کر سکتے۔ کوئی ذاتی خواہشات تو نہیں، کوئی ذاتی جرم تو نہیں جن کی سزائیں مل رہی ہیں، یہ تو ابتلاؤں میں سے گزارا جا رہا ہے۔ بس ان دنوں میں اور ہمیشہ اپنی زبانوں کو دعاؤں اور ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے، اپنے سجدوں میں، اپنے دعاؤں میں اضطرار کی حالت پیدا کرنی چاہیے۔ اس وقت میں بعض قرآنی اور مسنون دعاؤں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو بھی دہراؤں گا۔ ان دعاؤں پر صرف یہاں آمین کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر غور کر کے ہمیں مستقل توجہ دینی چاہیے اور اضطرار کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو تاکہ اضطرار کی حالت زیادہ پیدا ہو، دل محسوس کرے اسے۔ ذکر الہی کرنے والوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ پس ہمیں ان زندوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو ذکر الہی سے اپنی زبانیں تر رکھنے والے ہوں۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایسی مصیبت سے نجات کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ پس اے اللہ کے بندو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بس دعا کی اہمیت کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض دعاؤں کو ذکر میں کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، صرف نماز میں ہی نہیں ویسے بھی اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ جوبلی کی دعاؤں میں ہم نے ان کو یہ مقرر کی تھی، سورہ فاتحہ بھی 7 دفعہ دہراتے تھے، تو اس کو عادت پڑ جانی چاہیے کہ مستقل انسان دہراتا رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے۔ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے، جو اندھیرے دل پہ چھائے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور سینے کو منشرح کرتا ہے، انشراح بخشتا ہے، تسلی دلاتا ہے، اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی طرف لے جاتا ہے اگر غور سے انسان پڑھے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ہوتے ہیں قرب، جو ہے ویسا قرب مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ بس سورہ فاتحہ کو بڑے غور سے اور سمجھ کر پڑھنے اور ورد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بلکہ اس میں بیان دعائیں ہی انسان میں اضطرار کی حالت پیدا کر دیتی ہیں اگر غور کیا جائے تو۔ پھر قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے۔ مومن کا نصب العین دین ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے تعلقات بھی
اس کو مرتبہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے، اور دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ فرمایا دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، پہلے دنیا رکھی ہے، لیکن کس دنیا کو؟ جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے، وہ دنیا مقدم ہے جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنات دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے حسنات سے مانگیں گے تو پھر آدمی غلط کام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کمانے کے لیے دین مقدم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی، تو اس کے مطابق انسان پھر کام کرے گا۔ فرمایا دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث ہو۔ ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرہ کا موجب ہوگی۔ بس اس دنیا کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم دعا سے حقیقی فیض پانے والے ہوں گے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہماری جماعت کو یہ دعا آج کل بہت مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس لیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں، اس لیے بھی کہ ہم دشمنوں کی بھڑکائی ہوئی آگ سے محفوظ رہیں۔ اور آج کل تو دنیا کے جو حالات ہیں، جنگیں بھی اب ایسے جنگوں میں بھی ویسے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جو آگ پھینکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بھی بچائے اور حسنات عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی احمدیوں کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر اس دعا کو بھی آج کل بہت شدت سے اور بہت اضطرار سے کرنا چاہیے۔ قرآنی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ کسی قسم کا خوف اور حالات ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہ دیں۔ اس دعا کا بھی بار بار اور اضطرار کے ساتھ ورد کرنا چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ دعا بھی بہت پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات دعاؤں کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا مانگوں۔ آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولم یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، بس تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بھی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کی تاکید فرمائی حضرت ابوبکر کو۔ پھر مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جو میں کہا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر و کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم باللہ العزیز الحکیم ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اس کے لیے بہت حمد ہے، پاک ہے۔ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کو جو غالب بزرگی والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اس بدوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، اس کی تعریف میں کر رہا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں بیان ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے اس کی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر آپ اسے ارشاد فرماتے کہ ان کلمات کے ذریعے دعا کرے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے رزق عطا کر۔ اب دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن لوگ تو صرف اٹھتے ہیں سجدے سے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ دعا کرتے ہی نہیں۔ ان کے ذریعے ان کے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں لگتی، حالانکہ اس پہ بڑا غور کر کے سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ یہاں رزق سے مراد مادی رزق ہے، وہاں روحانیت سے بھی مراد ہے، اس میں بھی بڑھنے سے مراد ہے اس کی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ دعا کیا کریں کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کریں وہاں اپنی اصلاح اور ہدایت اور روحانیت میں بڑھنے کے لیے بھی دعا کریں۔ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہماری دعائیں نہ ہوں، بلکہ اپنی ظاہری اور باطنی حالتوں کی بہتری کے لیے جب ہم دعا کریں گے اور خاص توجہ سے کریں گے تو پھر ہر قسم کی فضلوں کی بارش ہم ہوتا دیکھیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا کا یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب
اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے جب تو نے مجھے ہدایت دے دی، اور اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملہ میں پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے، یا حی و یا قیوم برحمت کا استغیث، اے زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے، اے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً روزہ دار کی اس کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب افطار کرتے تو کہتے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسیع ہے کہ تو مجھے بخش دے۔ پھر حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب اغفر ورحم واہدنی للطریق الاقوم، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور مجھے اس طریق کی ہدایت دے جو سب سے سیدھا اور درست اور مضبوط ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں کس شدت سے کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک دعا کا ذکر بھی یوں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کی فتنے سے اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور مالی بوجھ سے۔ کسی کہنے والے نے آپ سے کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کس قدر کثرت سے کیوں مالی بوجھ سے گناہ طلب کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جب آدمی مالی بوجھ پڑتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب یہ دعا آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ تو بہرحال ان چیزوں سے پاک تھے، یقیناً اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، وہ جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں۔ اب اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کی پابندی بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ بس یہ دعا بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے اور دنیا کی حسنات کی ہمیں نوازتا رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ اے اللہ، یہ لمبی دعا ہے اس لیے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال اور میرے قلب کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ تو اس میں بہت ساری دعائیں آ گئی ہیں۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پہلے حدیث سے ملتی جلتی ہے، کہ ہمیں کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بس یہ دعائیں ہیں جو ہماری ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں گی اور جماعتی زندگی میں بھی فائدہ دیں گی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اس درد کو بھی محسوس کرنا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو محسوس کرتے ہوں گے، اور صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی امت کے لیے کرتے تھے۔
بس اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ کیا درد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ آپ نے مسیح الدجال کے فتنے سے بھی خاص طور پر پناہ مانگی جو اس زمانے میں اپنے عروج پر ہے۔ بس مسیح موعود کے غلاموں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں سے ہیں خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اور خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اور دنیا کو بچانے کے لیے اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ایک دعا نماز میں جو ایک دعا کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو فرماتے، یہ دعا لمبی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے اللہ، سب تعریفوں کا تو حقدار ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کو بھی جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تیری ہے اور ان کی بھی جو ان میں ہے، ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ تو آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے اور ان کا جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیرا ارشاد برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور آگ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور موعود گھڑی برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور جھکا ہوں اور تیری خاطر میں نے جھگڑا کیا اور تیرے حضور فیصلہ چاہا، بس تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے آگے بھیجا اور جو بعد کے لیے رکھ دیا، اور جسے میں نے پوشیدہ کیا اور جس کا میں نے اظہار کیا۔ تو مقدم ہے اور تو مؤخر ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، یا فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی دعا سنی، اس میں سے جو مجھ تک پہنچا آپ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کلمات نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو یہ حضرت رسول اللہ کی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ کو یاد کر کے یا اس کا مفہوم سمجھ کر اس طرح ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر بخاری میں ایک دعا اس طرح ملتی ہے کہ اللہم اجل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نوراً۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے دل میں نور رکھ دے، میری بصارت و بصیرت میں نور رکھ دے، میری سماعت میں نور رکھ دے، میرے دائیں بھی نور رکھ دے، میرے بائیں بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی نور ہو، اور میرے آگے بھی نور رکھ دے اور میرے پیچھے بھی نور رکھ دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا یوں ذکر ہے، زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی مختصر سی دعا ہے یہ، اور یہ ہر کوئی آرام سے کر بھی سکتا ہے۔ برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ انسان کرے اور درد سے کرے تو بہت ساری برائیاں بھی دور ہو جائیں گی اور نیکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے دعائیں کی کہ ہم کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا. اس میں بیٹھے ہوں گے دعائیں سکھا رہے ہوں گے، بہت ساری دعائیں کی. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اتنی زیادہ دعائیں تھیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا. کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت سی دعائیں کی ہیں مگر ہم کو تو ان دعاؤں میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع دعا ہے؟ سنیں غور سے کیا فرمایا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کے طالب ہیں جس خیر کے طالب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ طلب کی تھی. اور اصل مددگار تو ہی ہے، اور تجھی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم نیکی کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کی قوت. بس اگر ہم یہ دعا کریں گے تو جہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں پیدا ہوگی، وہاں تمام جامع دعائیں ہمارے دل میں نکلنی شروع ہو جائیں گی. پھر بخشش اور مغفرت کی ایک دعا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میری تمام معاملات میں زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے بخش دے. اے میرے اللہ، اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں جن کے میں یہ برائیاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان باتوں کو، کہ نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، لیکن کس لیے؟ امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھے میری خطائیں، میری عمدن کی گئی غلطیاں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دے، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہوں. اے اللہ، مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور مجھ سے بعد میں سرزد ہوئے ہیں، اور جو میں چھپ کر چکا ہوں اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں. مقدم و مؤخر تو ہی ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بس بخاری کی یہ حدیث ہے، اور یہ روایتیں اس لیے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں. پھر مصیبت اور حالت کرب کی ایک دعا کا ذکر یوں ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے. پھر ابتلاء کے وقت کی دعا اس طرح ہے، اس کا ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء. رسول ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل برداشت آزمائشوں، بدبختی، بری قضا اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے. دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان نرد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر. مصعب بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات ایسے سکھایا کرتے تھے جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس طرح لکھاتے تھے، تاکید کرتے تھے جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ دعا کیا تھی جو سکھاتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے،
اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیاوی آزمائشوں میں گھرنے سے اور قبر کے عذاب میں گرفتار ہونے سے۔ بڑی جامع دعا، حصول رشد کی دعا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین کو فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو میں تمہیں 2 کلمات سکھاتا جو تیرے لیے نفع کا موجب ہوتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسین نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے وہ 2 کلمات سکھائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اے اللہ مجھے میری ہدایت کے ذرائع الہام کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ دعا بھی فی زمانہ بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دشمنوں کے بد ارادوں کے خلاف دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت ابو بردہ بن عبداللہ نے یہ روایت کی ہے، کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی طرف سے خوف محسوس کرتے تو ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابلے پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا بھی آج کل احمدیوں کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ان دعاؤں کے بارے میں بیان کروں گا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، جو بعض ارشادات ہیں اور بعض دعائیں ہیں۔ اپنے ایک خط میں مولوی نذیر حسین صاحب سخا دہلوی نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا کہ حصول حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم توجہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق یہی ہے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز سے خوش نہ ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ سے نماز ادا کریں۔ توجہ پیدا نہ ہو تو 5 وقت ہر ایک نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں بعد ہر رکعت کے کھڑے ہو کر یہ دعا کریں کہ اے خدا، جب قیام کرتے ہیں اس وقت یہ دعا کریں کہ اے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کہ زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کروا اور میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میں یسر آوے۔ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر ایک جگہ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا اور گناہ پر گناہ دیکھا، احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ آمین۔ یہ ایسی دعا ہے جسے روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دعا آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں لکھی تھی۔ ان کا مقام دیکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس توجہ سے ہمیں اس دعا کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفہ اول کو اگر یہ دعا لکھی تھی، ہمیں تو اور بڑھ کے یہ دعا توجہ کرنی چاہیے۔ اسے نکلی ہوئی دعا، دل سے نکلی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی کھینچنے والی ہوگی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے
جو جہاں آپ کی عاجزی اور خشیت اللہ کا اظہار کرتی ہے وہاں ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم بھی اپنی حالت کا جائزہ لے کر یہ دعا کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں، میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ پھر آپ کی ایک دعا ہے جو آپ نے پیغام صلح کے شروع میں تعریف فرمائی ہے، جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا ہے۔ دین ہمیں مقدم ہو۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ پھر آپ کی ایک دعا ہے کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ دنیا کی اصلاح کے درد میں آپ کی ایک دعا کا یوں ذکر ملتا ہے کہ اے خدا بند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور سنت یہی ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا آنا، قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ آمین۔ آج بھی اس دعا کی ہمیں آپ کی پیروی میں ضرورت ہے۔ دنیا کی اور خاص طور پر مسلم امہ کی اصلاح ہوگی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تو تب ہی ان کی کھوئی ہوئی عظمت انہیں ملے گی، اور دنیا میں جو آج ان کی ہر جگہ سبکی ہو رہی ہے اس سے بھی نجات ملے گی۔ خدا تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو اور علماء کو بھی عقل دے، ان میں سے بھی نیک فطرت باز ہوں گے ایسے، اللہ تعالیٰ انہیں اس طرف کھینچ کے لائے۔ بس ہمیں بڑے درد سے اس دعا کو بھی کرنا چاہیے۔ پھر آپ کی ایک دعا کا ذکر یوں ملتا ہے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو ایک خط میں آپ نے یہ دعا لکھی تھی کہ دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے کچھ بھی چیز نہیں ہوتی۔ جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے وہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی۔ جب دعا کرو تو بجز صلاۃ فرض کے یہ دستور رکھو کہ اپنی خلوت میں جاؤ اور اپنی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ، یعنی صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ نفل نمازوں میں بھی نہایت عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے، خدائے تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو۔ اے رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے نہایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دین و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ
کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. درود کے بغیر ہماری دعائیں جو ہیں وہ تو ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں. بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا بہت زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اپنے دل سے یہ دعائیں کرنے والے ہوں، اپنی زبان میں بھی دعائیں کریں، اور وہ حقیقی بے قراری اور مستر بن کر دعائیں کریں جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعائیں نکل رہی ہوں. رمضان کی برکات کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بھی دعا کریں. اس جمعہ کے برکات اور آئندہ آنے والے تمام جمعوں کی برکات ہم حاصل کرنے والے ہوں. اسیران کی رہائی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کے جرم میں اسیر ہیں، ان کے لیے بہت دعا کریں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، یمن میں ہیں یا اور جگہوں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے اور شریروں کے شر ان پر الٹائے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو جنگوں کی آگ سے محفوظ رہنے اور اس کے بعد کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور اب لگتا ہے کہ یہ جنگ سامنے کھڑی کی اب تو شروع ہو چکی ہے، بلکہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن دنیا کے حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کے خیال میں وہ محفوظ رہیں گے اور عوام مریں گے، لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. اپنی انا کو مقدم کر رہے ہیں، عوام کی تو ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. یہی دجالی چالیں ہیں. عوام کو اپنے دام میں پھنسا لیا کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تمہارے لیے. اب تو عوام میں کہیں کہیں بہرحال آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اور لیکن ان کی چالوں نے لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دور کر دیا. خود تو یہ دور ہیں ہی، اور ساتھ ہی ہر قسم کی بے حیائی اور بے باکی عروج پر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں. ایسے میں احمدیوں کو اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے اور دعاؤں میں اضطرار پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں. ان کے نیک فطرت لوگوں کے بھی شر سے بچنے کے لیے، جو ان کے نیک فطرت لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی شر سے بچ جائیں. جیسے میں نے کہا کہ جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے. فلسطین کی سرحدوں سے اب یہ جنگ باہر نکل گئی ہے. سیریا میں ایران کے سفارت خانے میں حملہ جو کیا ہے انہوں نے، یہ کسی بھی قانون کے تحت ایک بہت بڑا جرم ہے. اسرائیل نے کیا ہے، اس لیے دنیا خاموش ہے. اب اس سے مزید جنگ پھیلے گی. ان کے امدادی کارکنوں کے مرنے پر اب شور مچا ہے اور کچھ لوگ بولنے لگ گئے ہیں، لیکن معصوم فلسطینیوں کے مرنے پر یہ خاموش تھے. اب اس درد کو یہ محسوس کر رہے ہیں جو اپنے لوگ مرے ہیں. تو بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بچا لے اور ہمیں دعاؤں میں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.